بڑے فاخرانہ لباس میں آئے تھے, سونے کا اس پہ کام کیا ہوا تھا. حضور نے کہا کہ نہیں, ہم تم سے نہیں مل سکتے. اگر حضور کے پاس آنا ہے سادگی کے ساتھ آؤ. تو اپنے لباس تبدیل کر کے آئے, گفتگو کرتے رہے حضور سے. اور دلیل یہی تھی کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ باپ ہے عیسیٰ کا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نازل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب. عیسیٰ بغیر باپ کے آئے تھے, آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے تھے, بغیر ماں کے بھی آئے تھے. بڑا سادہ سی بات ہے نا, مل کے. تو اگر عیسیٰ سزاوار ہیں کہ بغیر باپ کے آئے ہیں تو انہیں اللہ کا بیٹا مانا جائے, تو آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ وہ بغیر باپ کے بھی ہیں, بغیر ماں کے بھی ہیں. خلقہ من تراب. اللہ نے تو تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن, اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے کہا کن, ہو جائیے. فیکون, تو وہ ہو گئے. اتنا سادہ ہے اللہ کے لیے, ہے نا. والحق من ربک, اور یاد رکھو حق تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے. اب عیسائیوں سے مخاطب ہے. فلا تکن من الممترین, لیکن خبردار شک کرنے والوں میں سب نہ ہونا. لیکن اب بھی اگر تم بحث کرتے رہو گے, ایک مرتبہ آتی ہے بات کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی تم بحث کرنا چاہتے ہو, تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جب علم آ چکا ہے, یعنی جب قرآن آ چکا ہے. علم سے مراد یہاں قرآن ہے, جب قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں. سبحان اللہ, قرآن علم ہے, علی باب مدینۃ العلم ہے, یاد رکھیے گا. علم آ چکا ہے, تب بھی کٹ حجتی کرو گے, ہٹ دھرمی دکھاؤ گے, تو اب بحث کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مباحثہ, ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مباہلہ. مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اپنے موقف پر قائم ہے, اب یہ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آ جاؤ. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تو اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. لے آؤ. نسانا و نساکم, تو اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. انفسنا و انفسکم, تو اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل, پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اس آیت کی تشریح کر چکا ہوں. ہم قرار دیتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو, ہم وجود میں لے کر آتے ہیں. آ جاؤ. یا اللہ. فخر الدین رازی کا جو پورا مقدمہ تھا اور جو گفتگو تھی وہ قبلہ بیان کر چکے, کیونکہ نفس کی جو لفظ ہے نا وہ اتنا پاورفل ہے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائی سیلف, نفس, میں خود, وہ کہ جو رسول کا نفس ہو. خدا کی قسم بہت طاقتور لفظ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا تھا تو یہ بھی کہا تھا, مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنا آنا میں نہ ہو, دیکھیں اپنا آنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, جمع صیغہ آپ جانتے ہیں. آئے تطہیر میں بھی, آئے مباہلہ میں بھی, ظاہر میں پنجتن ہے اور حقیقت میں 14 معصومین ہے. پلورل کا صیغہ ہے نا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہ کیوں کہا بیٹوں کو لاؤ؟ لے کر گئے 2 بیٹوں کو, اس لیے کہ اگر تسنیہ کا صیغہ ہوتا نا, ڈویل کا, اور حضور حسن حسین کو لے کے جاتے تو کمال نہیں ہوتا. اللہ نے آیت کھلی چھوڑی ہے, جس میں لیاقت ہے کہ حضور کا بیٹا بن سکے آ جائے. نفسوں کو لاؤ, نفسوں کو. نفسوں میں ایک علی ابن ابی طالب کو لے کے جا رہے نہیں, آیت کھلی بھی ہے, پوٹینشل کس میں کیا سکے. یا اللہ. بعض اردو مترجمین نے یا خیانت کی ہے, انہوں نے نفس کا ترجمہ لکھا داماد. ارے بیٹیاں مر گئی تھی, داماد تو زندہ تھے, گیا کون تھا پھر؟ تو انہوں نے خیانت کرنے کی کوشش کی کہ یا نفس کا ترجمہ داماد کیا. اچھا, جبکہ سب جانتے ہیں نفس کا مطلب ہے خود, اس کا اپنا وجود. نفس, مائی سیلف, میں بنفس نفیس ہم کہتے ہیں اردو میں, میں خود. نفس رسول علی ابن ابی طالب, بہت پاورفل لفظ ہے. امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے یہ کہا کہ آپ ابنا انا میں اگر نہ ہو, بیٹوں میں, تو آپ کی تو کوئی فضیلت نہیں رہتی. امام نے کہا فقط اپنا انا میں نہیں, ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. ہے تو یہی مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی. ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں. اور اسی خاطر ہے کہ بعض علماء نے بڑا لطیف نکتہ لکھا ہے.
دیکھیں ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، 3 کیٹیگریز ہو گئیں. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس. حضور کے علاوہ کم از کم 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے میرے ساتھ؟ حضور کے علاوہ اگر لفظ پہ بات کی جائے تو 9 افراد کی گنجائش بنتی ہے. 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس. حضور 4 کو لے گئے اپنے علاوہ. لیکن یہی تو کمال رسالت ہے، انہوں نے ان 4 افراد ہی میں 9 کا عدد پورا کر دیا. میرے ساتھ رہنا. ایک تو وہ تشریح ہے نا کہ نہیں، چونکہ بیٹوں کو لاؤ تو کہا پوٹینشلی جو حضور کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ آئے، تو تھے ہی 2 تو پھر کیا کرتے. ایک تو یہ تفسیر بھی درست ہے. کہا نہیں، حضور نے ان 3 بیٹوں کے عدد کو پورا کیا. میں بتلاتا ہوں کیسے. 3 عورتوں کے عدد کو بھی پورا کیا، 3 نفسوں کے عدد کو بھی پورا کیا. ہاں، حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ کسی نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا یہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہا حضور کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا قاسم، لہذا ان کو ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے کہا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا آپ اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور زیادہ بتلائیے؟ امام نے کہا کہ کیا تجھے خبر ہے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے؟ جو قسیم الجنت والنار ہے وہ قاسم کا کہا جاتا ہے، تقسیم. اور کیا تو جانتا ہے کہ علی کے استاد ہے رسول اللہ، اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی. علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب جب خطبے میں درود آئے ابو القاسم محمد تو سوچ سمجھ کے درود کہنا، اور معرفت کے ساتھ درود کہنا کہ یہ علی کے باپ پر درود بھیجا جا رہا ہے. یو علی، یہ میں روایت پر اللہم صلی علی علل الشرائط شیخ صدوق نے لکھا ہے اسے. اس کے بعد وہ چلا گیا شخص. بعد میں علماء کہتے ہیں آگے جملہ کہ کاش وہ پھر پوچھتا حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا کیا اس بات سے زیادہ کہ اہل سمجھتے ہیں کہ ابو القاسم کی اور تفصیل بتائیں؟ تو مولا وہ بھی بتاتے ہیں. وہ چلا گیا، جتنا اس کا ضرورت لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ، حضور کے روحانی بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب. 3 بیٹے ہو گئے. یا اللہ، اپنا آنا میں 3 بیٹے ہو گئے. حسن اور حسین نسبی بیٹے ہو گئے، علی روحانی بیٹے ہو گئے. اپنا آنا کا عدد پورا ہو گیا. انفسنا، علی نفس رسول ہیں، ابھی سنا دیا. امام رضا نے کہا نفس رسول میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی نفس ہیں. ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا، جو ہماری پہلے کی فضیلت ہے امام نے کہا وہ آخر تک جاتی ہے. جیسے علی باب منزلۃ العلم ہے ویسے حسن بھی باب منزلۃ العلم ہے، کوئی شک نہیں. حسین بھی باب منزلۃ العلم ہے، کوئی شک نہیں. تو جو علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں وہ سب کے سب تمام ائمہ کے فضائل ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. تو جہاں نفس کی منزل پر علی ابن ابی طالب ہے، وہیں نفس کی منزل پر حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. 3 نفس ہو گئے. 3 عورتیں، ابھی ایک ہی بیوی ہیں فقط. 3 عورتیں کیسے؟ بی بی سیدہ کا ذرا رشتہ تو دیکھنا، نبوت سے، امامت سے اور ولایت سے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، سیدہ رسول کی بیٹی بن کر گئی پہلی عورت، علی کی زوجہ بن کر گئی دوسری عورت، حسنین کی ماں بن کر گئی تیسری عورت. 4 ہستیوں سے 9 کا عدد پورا ہو گیا. یہ کمال رسالت. یا مباہلہ سننا تو ایسے بھی سن لیا کیجئے نا. بس در حقیقت بات ختم کر رہا ہوں. در حقیقت یہ سیدہ کونین کی جیت ہے، مباہلہ ان کی فتح ہے.